کیا معاملہ ہے یہ آڈیو لیک سامنے آئی ہے؟ یہ مجھے تو اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں نا تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی خاندانی اختلافات سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا یہ اقتدار کا معاملہ ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ جو ہے وہ اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ اصل میں جو جنگ ہے، جو اس کی بیک آف دی مائنڈ ہے وہ یا بیک آف دی جو یہ ٹاک ہے، یہ اقتدار کی جنگ ہے. کیا معاملہ ہے یہ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ صورتحال ابھی باہر آنا شروع ہوئی ہے. آنے والے دنوں میں اور مزید کیا کچھ باہر آئے گا وہ تو ہم دیکھیں گے. بنیادی طور پر یہ بیگم اور بہنوں کی جو گھر کے اندر کی لڑائی تھی وہ باہر چوک میں آ گئی ہے. ایک طرف فکر مند بہنیں ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو کچھ نہ ہو جائے، دوسری طرف سیاست میں ڈوبی ہوئی ان کی بیگم صاحبہ ہیں، وہ بھی سمجھتی ہیں کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں یہ تو ان کا حق بھی ہے اور ان کا اختیار بھی ہے. تو یہ بنیادی طور پر جو گھر کی لڑائی تھی، چوک میں آنے کا نقصان گھر کو تو ہوگا ہی لیکن پارٹی کو بھی بہت ہوگا. ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان سے فی الحال تو کہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، کیونکہ جب لوگ اس پر تبصرے کرنے لگیں گے تو یہ بات اور زیادہ بڑھ جائے گی. اب اس کے پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2014 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد کی جتنی بھی سیاست ہے خان صاحب کی، اس میں ان کا ایک بڑا سالڈ بیانیہ تھا موروثی سیاست کے خلاف. اور وہ بیانیہ انہوں نے دھڑا دھڑ بیچا، ہر جلسے میں بیچا، ہر جگہ بیچا. لیکن اب ذرا گھر کی طرف جب وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں تو معاملہ جات کا اگر آپ جائزہ لیں اور انالائز کریں اس کو، تو یہاں بھی کوئی صورتحال زیادہ مختلف نہیں ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارٹی کو صدا سے خان صاحب تو پارٹی کے امور پر زیادہ وقت صرف نہیں کرتے تھے. وہ تو لیڈر تھے، بہت بڑے لیڈر تھے. سیف اللہ نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کی تمام الیکشن کیمپین ہو، چاہے دھرنے ہوں، چاہے لانگ مارچ ہو، چاہے پارٹی میٹنگز ہوں، کچھ بھی ہو، وہ سارا نظام ان کے پاس تھا. بلکہ اگر مجھے اجازت ہو کہنے کی تو میں یہ کہوں گا کہ نعیم الحق صاحب جو بہت قریب ہوتے تھے ایک وقت میں خان صاحب کے، ان کا بھی پتہ انہوں نے آلموسٹ صاف کر دیا تھا. کہ ان کے یعنی وفات سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی نعیم الحق صاحب سے، تو بہت ساری باتیں انہوں نے مجھ سے شیئر کی تھی جو اس وقت کرنا مناسب نہیں ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نعیم الحق اور عمران خان کے درمیان بھی اختلافات پیدا ہو گئے تھے؟ جی، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ نعیم الحق صاحب کو خان صاحب سے فاصلے پر رکھنے میں سیف اللہ نیازی صاحب کا بڑا رول تھا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو حسان نیازی ہیں اور ابھی نیاز نیازی صاحب جو ہیں، یہ جو ہم بات سن رہے ہیں کہ انہوں نے نامزد کر دیا ہے علی گوہر خان کو کہ وہ پارٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑیں، تو وہ اس سے پہلے ان کے پاس عہدہ تھا چیف الیکشن کمیشن کا، جس نے پارٹی کے انتخابات کرانے تھے. تو اس سے انہیں ریزائن کرنا پڑا کیونکہ اب وہ امیدوار ہوں گے تو اس کی جگہ کون آیا؟ اس کی جگہ کس کو بنایا انہوں نے؟ نیاز نیازی بن گیا نا، نیاز اللہ نیازی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا بیانیہ بنانے والے شخص کے گھر میں جھانک کے دیکھیں اگر تو بات وہاں بھی وہی ہے. اور اب یہ جو لڑائی ہے بیگم صاحبہ اور بہنوں کے بیچ، یعنی نندوں اور بھاوج کے بیچ، وہ ابھی تو ایک ویڈیو لیک آئی ہے، آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ابھی بہت کچھ منظر عام پر آنا باقی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ پرسنالٹی کلٹ پر قائم جو پارٹیاں ہوتی ہیں یا اس کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے، جب اس لیڈرشپ کو کوئی ہلکا سا سی ذوف پہنچے، مثال کے طور پر جس طرح خان صاحب اب جیل میں ہیں، مقدمہ کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال وہ منظر سے ہٹ گئے ہیں. تو آپ دیکھیے ایک عجیب قسم کی افراتفری ہے پارٹی میں. دو لوگ جو بنیادی طور پر پارٹی کے مسائل کے اور امور کے ذمہ دار ہونا چاہیے تھے. چلیے آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو کہہ لیں ایز کو چیئر پرسن، وہ تو اندر ہیں. دوسرے ہو سکتے تھے پرویز الہی صاحب، وہ پریزیڈنٹ تھے وہ بھی. لیکن جب یہ باہر تھے، جیلوں میں نہیں تھے، تو تب کون سا پارٹی سنبھال لی تھی انہوں نے؟ جو پارٹی کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل تھا وہ تو انہی کی ناکوں کے نیچے ہوا ہے نا. یعنی ایک تو وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو خان صاحب کے خود باہر ہوتے ہوئے ہوئی تھی، جس میں علیم خان صاحب تھے، ان کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب تھے. وہ تو بہت پہلے ہو گئی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ توڑ پھوڑ کا عمل تو ان کے ہوتے ہوئے بھی شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد سے تو پھر دھڑا دھڑ لوگ گئے نا، الیکٹیبل سارے اڑ گئے، چلے گئے دوسری پارٹی میں. بٹ اس پہ تو خان صاحب کا احتساب کا بیانیہ تھا نا کہ ہم احتساب کر رہے ہیں. اور اس دیکھیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ دوسروں کا احتساب کرنے کا تو نعرہ لگائیں اور خود اپنی طرف دیکھنے کے لیے اپنے پیچھے کھڑے لوگوں کو احتساب کی زد سے بچائے رکھیں. تو یہ کوئی احتساب تو نہ ہوا نا. یہ تو وہی ایک الو بنانے والا ہے قوم کو مسئلہ، جو پہلے ضیاء الحق نے بنایا، اس سے پہلے ایبڈو کے ذریعے ایوب خان نے بنایا، پھر مشرف صاحب نے نیب کے ذریعے بنایا، وغیرہ وغیرہ. یہ سلسلہ چلتا رہا ہے.
لیکن جو حالات ہیں، جو معروضی حالات ہیں، اس میں پی ٹی آئی کے اندر کی توڑ پھوڑ اس کو تباہی کے دہانے تک لے جا سکتی ہے. تو میں مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہوں، نہ میری کسی نے سننی ہے، لیکن ہم یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا جو بھرم قائم ہے، جو اس کا ووٹر ہے، جو اس کے یعنی جو اس کے یا کیا کہہ لیجیے آپ، جو اس کے پرستار ہیں خان صاحب کے، وہ ڈس اپوائنٹ ہوں گے اگر پارٹی کے اندر اور خاص طور سے گھر میں توڑ پھوڑ ہوگی تو. اور توڑ پھوڑ کا عمل جو ہے اس کا آغاز چونکہ ہو گیا ہے، لہٰذا اب یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ جلدی رک جائے گا. لیکن بخاری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، یہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے یہ اقتدار کی جنگ ہے جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ایک تاثر ابھر رہا ہے. چلیں ایک تاثر ابھر ٹھیک رہا ہے. ہے تو لیکن جو نام نامینیٹ کیا چیئرمین پی ٹی آئی کے طور پر، وہ ان میں سے کسی کا بھی نہیں تھا جو خاندانی ایک ہو سکتا تھا. ان کی بہنیں ہو سکتی تھیں یا بشرا بی بی ہو سکتی تھی. تو پھر یہ مسئلہ کیوں اس وقت سامنے؟ دیکھیے اصل مسئلہ ہے کہ پارٹی کو کس نے لیڈ کرنا ہے. وہ تو ایک وقتی ہے نا، ٹیمپریری طور پر وہ الیکٹ ہو جائیں گے، جو ہی الیکشن ہو جائیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر سے چیئرمین صاحب واپس آ جائیں گے. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اہمیت یہ ہے کہ جب خان صاحب باہر بھی تھے تب بھی بشرا بیگم کا کافی عمل دخل تھا سیاست میں. اگر آپ کو یاد ہو، پنجاب انہوں نے چلایا فرا گوگی اور عثمان بزدار کے ذریعے، اور پارٹی کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی روحانیت کے ذریعے، کبھی فالوں کے ذریعے، میں زیادہ اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہونے کی روایت تو عام ہے نا. مطلب یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے. کسی نے کہا گڈیاں خون لگی ہوئی لٹکی ہوئی تھی، کسی نے کہا گوشت پھینک دیا گیا، وہ سارے کچھ جو ہے یہ ہوتا رہا. کسی نے کہا کہ آپ پہاڑ پہ نہ جائیے گا، آپ کی وزارت قائم نہیں رہے گی، وزارت عظمیٰ جو ہے. کسی نے کہا آپ فلاں دن کی روشنی نہ دیکھیے گا، تو انہوں نے بالٹی اوڑھ لی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ہم تک پہنچتی رہی ہیں. ہم تخلیق نہیں کر رہے ہیں، نہ ہم اس پر کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ بات طے ہے کہ خان صاحب کی زندگی کے باہر ہوتے ہوئے جب وہ آزاد تھے اور جب سے وہ جیل میں ہیں، پارٹی کے امور میں کافی عمل دخل بشرا بی بی کو ہے. لیکن بہنوں کی خواہش اب یہ ہے کہ وہ نیچرل کسٹوڈین ہیں پارٹی کے. اگر ان کا بھائی جیل میں جب تک ہے، یا اس کے بعد اگر خدا نہ خواستہ ان کو سزا ہو جاتی ہے، تو پھر وہ پارٹی کی کمان جو ہے کسی اور کے ہاتھ پر دینے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتی ہے. لیکن اس گھر کی لڑائی کے اوپر فردوس عاشق اوان صاحبہ کا جو رد عمل ہے وہ ہم اپنے ناظرین تک نہیں پہنچائیں گے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ وہ ایک طویل عرصے تک نہ صرف یہ کہ انفارمیشن منسٹر رہی، بلکہ وہ پارٹی کی سپوکس پرسن رہی ہیں ایک طویل عرصے تک. لہذا ان کی بات کو آپ اٹھا کے اس لیے نہیں پھینک سکتے کہ جی اینو کی پتہ ہے کہ معاملہ جات کی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اسیر اور ہمشیر اور پیر کے بیچ، اسیر جو ہے یعنی خان صاحب جو ہیں، وہ ہمشیر اور پیر یعنی بشرا بیگم اور بہن کے بیچ پس رہے ہیں. مطلب ہے آپ ان کے لفظوں کا چناؤ دیکھیے اور وہ کیا کہنا چاہ رہی ہیں وہ دیکھ لیجئے. اقتدار کی جنگ گلی محلوں سے ہوتے ہی گھر کے صحن تک آ پہنچی ہے، یہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں. سیاست میں گھریلو تعلق شامل کرنے کا یہی انجام ہونا تھا. یعنی اس میں بھی یہ تاثر ہے کہ یہ پہلے سے شروع ہے، اب اس کا انجام ہو گیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو آڈیو لیکس ہے اس کے حوالے سے آج کافی گفتگو کی ہے کھوسا صاحب نے. کھوسا صاحب کنٹروورشل ہوئے ہیں پچھلے 2-3 دن میں اس اعتبار سے کہ علی گوہر صاحب کے نام کا اعلان کیا تھا، آپ کو یاد ہے علی ظفر صاحب نے، ان کے بعد وہ تو انڈورس کیا نا انہوں نے، سیکنڈ کیا ان کو، لیکن پریس کانفرنس میں کہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ علی گوہر صاحب جو ہیں ان کا نام اناؤنس کر دیں ایز چیئرمین، تاکہ جو پارٹی کے الیکشن ہے اس میں وہ منتخب ہو جائے. کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، مجھے تو انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین میں ہی ہوں، میں ہی رہوں گا. اب who you trust؟ ان کی بہن سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ دو وکیل دو مختلف باتیں کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کو وہ بات کہی گئی ہوگی، ان کو وہ بات کہی گئی ہوگی. اب وہ یہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ ان کا خیال یہ ہے، یہ میری انٹرپریشن ہے کہ اگر یہ علی ظفر منتخب بھی ہو جاتے ہیں، علی گوہر منتخب بھی ہو جاتے ہیں، تو بہرحال جب پارٹی عمران خان صاحب باہر آئیں گے وہ ختم ہو جائیں گے، جب الیکشن ہوں گے ختم ہو جائے گا، واپس وہ پھر چیئرمین بن جائیں گے. اور کھوسا صاحب بھی ٹھیک ہیں، وہ یہ کہتے ہیں مجھے تو انہوں نے کہا چیئرمین میں ہی ہوں. تو چیئرمین در حقیقت تو وہ ہیں اور وہی رہیں گے. یہ وقتی طور کے اوپر اگر ایک بریک آنا ہے تو اس کو آپ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ مستقل بنیادوں کے اوپر ہوگا. ایک طرف تو یہ ان کو کرنے کی ٹھیک ہو گیا. تو اسی بات یہ ہے کہ جی وہ کھوسا صاحب جو ہیں انہوں نے کافی اپنا ڈیفنس جو ہے وہ پیش کیا. اس نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ -1 کے فارمولے کی تو بات میں تصور بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہ میں نے
اس کے حق میں نہ میں نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کی ہدایت پر لطیف کھوسہ صاحب نے یہ بیان دیا. یہ نعیم بنجوتا صاحب جو ہے، بنجوتا صاحب، وہ انڈورس کر رہے ہیں کہ جو یعنی کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ سارا منظرنامہ تو رکھ دیں آپ ایک طرف. دوسری طرف جو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پارٹی آج بھی بہت سٹرونگ ہے، ووٹ اگر ہوگا، الیکشن اگر ہوں گے تو پی ٹی آئی ول سویپ، وہ تاثر پارٹی تو دے رہی ہے، چیئرمین صاحب بھی ان کے دے رہے ہیں. لیکن جو خط لکھا ہے خان صاحب نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، اس سے مجھے بات اس کے بالکل الٹ دکھائی دیتی ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیئرمین صاحب نے خط لکھا ہے کہ جناب آپ ہمارے بنیادی حقوق جو ہیں ان کا تحفظ کریں. چلیے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے. مزید لکھا ہے کہ تحریک انصاف سے وابستہ افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ انتقام وہی ہے جو 9 مئی کے لوگوں کو پکڑ کے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے. وہ تو ہونا ہے، وہ تو یو ٹیک اٹ اور یو لیو اٹ اور یو تھرو اٹ. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے اس کے بارے میں. اور میرے خیال سے وہ جو اس کے ایسا کر رہے ہیں، انہوں نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دفاعی تنصیبات پر حملہ کیا، وہ لوگ جنہوں نے ریاست جو انسٹیٹیوشن ہے ان کے اوپر حملہ کیا، ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. زیرو ٹالرنس ہے. یہ آپ بھی سن چکی ہیں، میں بھی سن چکا ہوں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف سے وابستہ رہنماؤں کو جبری گمشدہ کیا جا رہا ہے. اب وہ یہاں انتہائی عقل مندی سے کہہ لیجئے گا یا انتہائی یعنی انٹیلیجنٹ ہی کہہ سکتے ہیں، وہی لفظ ہے. وہ یہ کہ جو خود سے مفرور ہو گئے ہیں، جو چھپے پھر رہے ہیں، جس میں حماد اثر صاحب ہیں، جس میں دوسرے سعید صاحب ہیں، مراد سعید صاحب ہیں، تو وہ تو گمشدہ کسی نے نہیں کیے ہیں، وہ تو خود سے گمشدہ ہوئے ہیں. لیکن بہرحال پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگوں کی سیاسی وفاداریاں زبردستی تبدیل کرائی جا رہی ہیں اور ضمانت کے باوجود سیاستدانوں کی گرفتاریاں روکی جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس نے والنٹیرلی پارٹی چھوڑی تھی، ایک بڑی تعداد ہے جو علیم خان جہانگیر ترین کی پارٹی میں گئے، جس کو آئی پی پی کہتے ہیں، اور جو پرویز خٹک صاحب ہیں ان کی پارٹی میں گئے. تو وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو زبردستی کسی نے مجبور کیا تھا، وہ تو والنٹیئر ایکٹ تھا. دوسری طرف ہے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں، کچھ لوگوں نے انٹرویوز دیے ہیں، وہ بھی پارٹی کے اسٹالورٹس تھے. پہلے یہ پریزنٹ ایسے کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی والنٹیئر ایکٹ ہے، کسی نے زبردستی ان سے نہیں کی ہے. نہ ہی کسی انٹرویو دینے والے نے یا پریس ریلیز جاری کرنے والے نے یا انٹرویو دینے والے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی مجھ سے یہ زبردستی کرایا جا رہا ہے. بلکہ ہر ایک نے یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھی کہ جناب یہ میں انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کر رہا ہوں. ان چیزوں کو سامنے رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے خان صاحب کو اب پارٹی کے اندر کی توڑ پھوڑ جو ہے اس سے نقصان ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک جی. تو بخاری صاحب ایک مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ پارٹی کو الیکشن کے لیے الیکٹیبلز کی ضرورت ہوتی ہے، تو الیکٹیبلز تو ابھی ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر کیا صورتحال ہوگی کہ اور کیا جو علی گوہر ہیں وہ یہ ری آرگنائز کر پائیں گے یا انٹیکٹ کر پائیں گے پارٹی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تاثر یہ تھا کہ وہ کھمبے کے گلے میں بھی اگر ٹکٹ ڈال لیں گے تو وہ جیت جائے گا. میرا کنسسٹنٹلی یہ سٹانس رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا. ایسا ہم نے بھٹو صاحب کے بارے میں بھی سنا تھا، پھر ہم نے دیکھا کہ پی این اے کے ذریعے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیفیت اب نہیں ہے، اس لیے کہ پارٹی کے اندر جو ریئل اسٹرینتھ تھی، جو الیکٹیبل لوگ تھے یا جن کا جینوئن پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ایک ووٹ بینک ڈیولپ ہوا تھا، وہ اب پارٹی میں نہیں ہے. چاہے وہ علی گوہر خان ہوں، چاہے وہ ان کی بہن علیمہ خان ہوں، جو بھی پارٹی کو پکڑے گا اس کو پارٹی ایک ٹوٹی پھوٹی ہوئی پارٹی کے طور پہ ملے گی، ایک پورے بھرپور نئے طریقے سے جو ہے وہ کیپیسٹی ان میں سے کسی میں بھی نہیں ہے. وہ کیپیسٹی صرف عمران خان میں ہے، اسی میں تھی، اسی نے اس پارٹی کو یہاں تک پہنچایا، اسی کے نام کے اوپر یہ پارٹی.